بحران در بحران، عوام ہلکان۔ پیٹرول پمپ مالکان کے بعد فلور ملز ایسوسی ایشن کا ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کہتے ہیں 11 جولائی سے آٹے کی سپلائی بند کر دیں گے۔ ٹیکس کا نفاذ رہا تو ملیں نہیں چلا سکیں گے۔ حکومت سے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ۔ فضائی ٹیکس میں عائد نئے ٹیکس پر ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن بھی سراپا احتجاج، ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ سستے آٹے کی فراہمی کے لیے محکمہ خوراک پنجاب کا ایکشن۔ مہنگا آٹا فروخت کرنے پر 3 فلور ملز کے لائسنس معطل کر دیے۔ ناقص انتظامات پر 52 پوائنٹس کو شو کاز نوٹسز جاری۔ وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں مارکیٹ کے نرخوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے بلوں میں مصنوعی اضافی یونٹ ڈالنے پر حکومت کا نوٹس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متعلقہ افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ کہا عوام دشمن افسران و اہلکاروں کو معطل کر کے سخت کارروائی کی جائے۔ نشاندہی کے لیے ایف آئی اے کو تحقیقات کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا دورہ چین پر اہم اجلاس۔ کہا طے شدہ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد میں کسی بھی قسم کا تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کراچی کے تاجروں نے RTO1 میں FBR کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی کہتے ہیں ملک میں سب سے زیادہ کراچی کے تاجر ٹیکس دیتے ہیں مگر یہاں کے تاجروں کو سنا نہیں گیا۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ کس اخلاقی جرت کے ساتھ وہ بات کریں گے؟ کیا دنیا یہ بات جانتی نہیں ہے؟ فارم 47 والے ملک نہیں بناتے، یہ بات یاد رکھیں۔ تینوں بڑی جماعتوں کو عوام نے آزما لیا۔ حکمرانوں کو ملک کی نہیں اپنی کرسی کی فکر ہے۔ فارم 47 والے ملک نہیں بنا سکتے۔ شاہد خاقان عباسی کا عوام پاکستان پارٹی کی لانچنگ سے خطاب۔ مفتاح اسماعیل بولے موجودہ نظام کے تحت ملک نہیں چل سکتا۔ بجٹ نے حکمرانوں کی ترجیحات واضح کر دی ہیں۔ مڈل کلاس پاکستانی کو مارا جا رہا ہے۔ مڈل کلاس پاکستانی کو مارا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس لاکھ روپے کی تنخواہ ہے تو حکومت کہتی ہے ٹیکس دو۔ آپ کی 75,000 کی تنخواہ ہے، حکومت کہتی ہے ٹیکس دو۔ آپ کی 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے، حکومت کہتی ہے ٹیکس دو۔ مگر آپ کے پاس 2,000 ایکڑ زرعی اراضی ہو، حکومت کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے اور باہر پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر کو نہ جمہوریت سے کوئی دلچسپی ہے نہ عوامی مسائل سے۔ یہ لوگ پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابی خیال کرتے ہیں۔ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا آل پارٹیز کانفرنس میں تحریک انصاف بھی شریک ہوگی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین کا حکومت کی اے پی سی میں شرکت کا اعلان۔ کہا ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے مکمل پاک کرنے کے لیے استحکام پاکستان آپریشن ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر اور ممبران کی ملاقات۔ علی امین گنڈاپور کا ایک بار پھر سائفر کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ۔ کہا سائفر سے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کنفیوژن پیدا ہوئی۔ نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی امریکی کانگریس کے ذریعے اس معاملے کی تحقیقات کروانے میں کردار ادا کرے۔ ہم نے فور دا ٹائم بینگ آج کے منعقدہ جلسہ اس جلسے کو آج ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ کورٹ سے درخواست کریں گے کہ جلد سے جلد عاشورہ کے بعد ہمیں کوئی بھی ڈیٹ دے دے۔ کئی ہفتوں کے اعلان کے بعد تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی۔ اسلام آباد میں آج کا جلسہ ملتوی۔ این او سی معطلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جلسہ اب یوم عاشور کے بعد ہوگا۔ عمر ایوب بولے عدالتی حکم کے باوجود این او سی معطلی توہین عدالت ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس۔ علی امین گنڈاپور کی ضمانت منظور۔ راولپنڈی کی عدالت کا 20,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ اے ٹی سی لاہور میں بانی پی ٹی آئی کی جناح ہاؤس سمیت 3 مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ پی ٹی آئی رہنما عامر مغل کی درخواست ضمانت منظور۔ پی ٹی آئی نے 10 سال صوبے کا مقدمہ کیوں نہیں لڑا؟ گورنر فیصل کریم کنڈی کا سوال۔
के पी का मुकदमा मरकजी हुकूमत के साथ लड़ने का आज़म, कहा सूबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने माजी में धमकियां दी, धमकियों से पार्टी को नुकसान हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीटीआई का एपीसी में शिरकत का फैसला मस्बत सोच है, सबको दहशतगर्दी का मिलकर खात्मा करना है। कराची से कश्मीर तक हर तरफ तबाही, वजीर आला ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। मुस्तफा कमाल कहते हैं जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इन लोगों को कराची शहर में तासुब की सियासत करनी है, तफरीक की सियासत करनी है, बंटवारे की सियासत करनी है। तुम्हारे दौर में भत्ते की पर्चियां आती थी, बोरी बंद लाशें मिलती थी शहर के अंदर। तुम लोगों की तासुब की सियासत की वजह से सनतें शहर की बंद नहीं हुई। माजी में कराची से बोरी बंद लाशें मिलती थीं, एक इशारे पर शहर बंद कर दिया जाता था। आज कोई शहर बंद नहीं करा सकता, यही बात एमक्यूएम को खटकती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, मुस्तफा कमाल पर चाइना कटिंग का इल्जाम भी लगा दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा मुस्तफा कमाल साहब इल्जामात लगाने से कद नहीं बढ़ता, नफरत की सियासत ना फैलाएं। मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। जहलम, बिहाड़ी और बहावल नगर में नई यूनिवर्सिटीज के फौरी क़याम की मंजूरी। लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा की हिदायत। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया, यकम मुहर्रमुल हराम पीर को होगी। मुल्क में यौम आशूर 17 जुलाई बुध को होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब में दफा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम तक डबल सवारी बंद। मुल्क भर में मानसून का आगाज। लाहौर समेत पंजाब भर में जलथल। एक नदी नालों में तुहियानी। कसूर के इलाका मंडी उस्मानवाला में छत गिरने से 10 साला बच्ची जाँ भाग। 3 अफराद जख्मी। शाहकोट में मकान की छत गिरने से बच्चा जख्मी हो गया। 4 अफराद जख्मी। मुरीदके में मकान की छत गिर गई। मुतादिद अफराद जख्मी। जड़ावाला की नहर में 50 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। सवात के इलाकों में अंगोरा और सयाहती मकामात, मालम जब्बा और कालाम में भी बारिश।